वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको खबर दें, ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया है, जिसके मुताबिक 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुतासर हो गई है। हीफा अंधेरे में डूब गया, जबकि इसराइल के मुताबिक शहर धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का शहर हीफा धमाकों से गूंज उठा। हीफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने इलात पर भी मिसाइल दागे। तलब अबीब में भी दर्जनों मिसाइल दागे गए। इसराइल ने ईरान पर ताज़ा हमलों के दौरान कई इमारतों को तबाह कर दिया, जबकि हमले किए गए, जिसके बाद ईरान ने भी भरपूर जवाबी वार किए। इसराइली फौज ने दावा किया कि वस्ती ईरान में मिसाइल साइट्स पर हमले कर रहे हैं। ईरान ने भी भरपूर जवाबी वार करते हुए इसराइल के मुतादिद मुकामात पर ताज़ा हमले किए हैं। हीफा में ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई। ईरान के हमलों से तलब अबीब में मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 15 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा किया है। एक मिसाइल ने वजीर आजम नेतन्याहू के आबाई घर को भी निशाना बनाया। इसराइल के तेहरान पर हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने शहादतों की तस्दीक करते हुए कहा कि इसके अलावा जनरल मोहसिन बाकरी भी इसराइली हमले में शहीद हुए हैं। वाज़ेह है कि जनरल काजमी को 2022 में ईरानी सिपा पासदारान का इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किया गया था। ईरानी हुकाम ने इन शहादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। पासदारान इनकलाब के एलामिया में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत के हिमायती ये जान लें कि इसराइल के खिलाफ मौसर और हदफशुदा कार्रवाइयाँ इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हुए हैं। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी शामिल हैं, जबकि शोहदा में 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि इसराइल के ईरानी वजारत दाखिला और तेहरान के अहम अजला पर मिसाइल हमले किए गए। दो बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाके को निशाना बनाया, जिससे मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने शहीद रहनुमाओं की तदफीन मनसूख कर दी। शहीद रहनुमाओं की तदफीन मंगल के रोज होना थी। इसराइली हुकाम ने कहा कि इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, हमनाई हमारा निशाना है। उधर यमन के हूसियों ने इसराइल पर मिसाइलों से दूसरा बड़ा हमला किया, जिसकी तस्दीक इसराइल ने भी कर दी है। हूसी रहनुमाओं ने कहा कि फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए इसराइल पर मिसाइल बरसा रहे हैं। हूसी रहनुमाओं ने जोर दिया कि हम सिर्फ इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने तस्दीक की कि इस बार सिर्फ ईरान से मिसाइल नहीं आ रहे, बल्कि यमन से भी हमले हो रहे हैं, और ये यमन से हमलों की दूसरी लहर है। इससे पहले हूसियों ने मंगल के रोज इसराइल पर मिसाइल बरसाए थे, जो इसराइल की जानिब से यमनी बंदरगाह को निशाना बनाने का जवाब था। इसराइल ने ईरान के भरपूर रद्द अमल से घबरा कर अमरीका से बराह रास्त ईरान पर हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी है, जिसे अमरीका ने रद्द कर दिया है। उधर अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ती मुंतकिल कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम की मुंतकली की तस्दीक करते हुए कहा कि इस खिते में इसराइली लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की का कहना है कि अमरीका ने यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरक़ वस्ती भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें इसराइली फौज के अरबी जुबान के मीडिया विंग के तर्जुमान ईरानी हमलों से खौफजदा होकर खौफ से कांपते नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करवा दिया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि मगरबी पाबंदियों के जवाब में ईरान जौहरी अदम फैलाव माहिदे से अलहदा हो जाएगा। ईरानी मंदूब सईद एरानी ने के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। और उधर ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह करते हुए कहा कि हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी अहदेदार ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा।
اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے۔ عمان اور قطر سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے امریکہ سے بات کریں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے قطری اور عمانی ثالثوں کو بتایا ہے کہ وہ صرف اس وقت سنجیدہ مذاکرات پر آمادہ ہوں گے جب اسرائیل کی پیشگی کارروائیوں کا مکمل جواب دے دیا جائے گا۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صاف اور واضح طور پر بتایا کہ جب تک حملے جاری رہیں گے مذاکرات ممکن نہیں۔ واضح ہے کہ جمعے کی صبح اسرائیل نے ایران پر اچانک حملہ کیا جس میں ایرانی فوجی کمان کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ مہم آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کرے گی۔ دوسری جانب ایران نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ جہنم کے دروازے کھول دے گا اور یہ کشیدگی دونوں دشمن ممالک کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی محاذ آرائی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ غلط ہے کہ ایران نے قطر اور عمان سے امریکہ سے جنگ بندی اور جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے مداخلت کی درخواست کی ہے۔ اور دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو یونانی وزیر اعظم نے فون کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو یونانی وزیر اعظم نے فون کیا۔ ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور یونانی وزیر اعظم کے درمیان گفتگو کے دوران خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تمام تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسرائیل کی تخریب کاری کی سازش ناکام ہو گئی۔ ایران میں موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں افراد کو البرز صوبے سے دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات تیار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ حوثی حکام کے مطابق حملے میں فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ میزائل حملوں کا ہدف حساس اسرائیلی مقامات تھے۔ عراق کے پیراملٹری گروپ کتائب حزب اللہ نے بھی امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت کی تو خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خطے میں امریکیوں کی فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ تنازع میں پیش رفت ہوئی ہے جبکہ موساد کے کچھ رہنماؤں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ موساد کے کچھ رہنما دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات تیار کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے عرب میڈیا کے مطابق یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ حوثی حکام کے مطابق حملے میں فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ میزائل حملوں کا ہدف حساس اسرائیلی مقامات تھے۔ عراق کے پیراملٹری گروپ کتائب حزب اللہ نے بھی امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت کی تو خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور یورپین کمیشن کی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ارسولاون ڈیلین نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ امن اور استحکام کی خاطر سفارتکاری سے کشیدگی کم کرنے کے لیے یہ پرعزم ہے، جبکہ صدر یورپین کمیشن کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کا موقف واضح ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ مسائل کے حل کے لیے فوری بات چیت کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی یونانی وزیر اعظم نے فون کیا اور ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور یونانی وزیر اعظم کے درمیان گفتگو کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے تمام تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز روسی صدر پیوٹن نے ایران کے کہنے پر امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا۔ سیونی میڈیا کے مطابق پیوٹن نے خامنئی کو امریکہ سے مذاکرات تیز کرنے کا مشورہ دیا۔ روسی صدر نے امریکی ہم منصب سے گفتگو کے بعد خامنئی کو خبردار کیا کہ ایرانی حکومت خطرے میں ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی آرمی چیف آف اسٹاف نے بھی دعویٰ کیا کہ 2 اسرائیلی شہری ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہیں اور ہم اپنی بقا کو لاحق خطرات کو ختم کر رہے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اس وقت امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ ایران اسرائیل جنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگر ثالثی کا کردار ادا کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں اور ان کے بقول اب جبکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید فضائی حملے ہو رہے ہیں، ایران ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا۔ ایران اسرائیل جنگ پر مزید بھی بات کریں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایران اسرائیل جنگ کے باعث ایران کے مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم کئی طلبہ پاکستان روانہ ہو گئے۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث ایران کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم کئی طلبہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اس وقت 80 طلبہ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی اور 97 طلبہ زنجان میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ تہران کی مختلف جامعات کے کئی طلبہ بارڈر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ پسما میں مطابق ایران میں زیر تعلیم پاکستانی میڈیکل طلبہ کی موجودہ حالات پر ایسوسی ایشن رابطے میں ہے، جبکہ ایران میں پاکستانی سفارتخانے کی مسلسل معاونت اور تعاون کو سراہتے ہیں، جنہوں نے طلبہ کی حفاظت اور سہولت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پمسا میں مزید بتایا کہ باقی طلبہ کے محفوظ انخلاء کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کی اپیل کی گئی ہے۔ پمسا حکومت پاکستان بالخصوص وزارت تعلیم سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر ایک باضابطہ اعلامیہ جاری کیا جائے، جس کے تحت تمام متعلقہ میڈیکل جامعات میں وقتی تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ پمسا کے مطابق جامعات میں وقتی تعطیلات کا مقصد ہے کہ طلبہ کا تعلیمی سلسلہ متاثر نہ ہو اور وہ کسی تعلیمی نقصان یا سزا کا سامنا نہ کر سکے۔ تمام طلبہ کے محفوظ اور منظم انخلاء کے لیے مربوط اور مؤثر پلان فوری طور پر تشکیل دیا جائے۔ آگے بڑھے بات کریں پنجاب کی بجٹ کی۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا 5300 ارب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے قبل پنجاب کابینہ نے خصوصی اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی تھی، جبکہ ذرائع کے مطابق نون ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری سے۔ آصف اقبال چودھری بتائیے گا کہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا اور کس وقت یہ بجٹ پیش کیا جائے گا، بتائیے گا۔ بالکل، پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا 5300 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی کا بجٹ آج جو دوپہر 2 بجے پہلے جو ہے ضمنی بجٹ اور پھر 3 بجے بجٹ کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس کی صدارت جو ہے پنجاب اسمبلی میں وہ اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے اور وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ اس سے قبل پنجاب کابینہ سے خصوصی جو اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی جو تجویز ہے وہ ہے اور ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز کی ہے۔ نئے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 417 ارب 62 کروڑ رکھنے کی تجویز ہے۔ پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری ہمیں پنجاب کے بجٹ کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا، جو پنجاب کے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان آج سے پہر 3 بجے کے قریب بجٹ پیش کریں گے۔ اور ناظرین، پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ اور سابق وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے، پانی روکا گیا تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلال بھٹو نے جرمن نشریاتی ادارے کو
इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारा बका है, अपने हक से किसी सूरत पर दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ मुलविस है। उन्होंने मजीद कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.80 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.95 इजाफा किया। कीमतों में इजाफे के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹258.43 और हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹262.59 हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। राना यामीन, कितनी तब्दीली की गई है पेट्रोलियम मसनूआत में, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.80 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.95 इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹258.43 और हाई स्पीड ठीक है, राना यामीन हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। शहर कायद से आपको खबर दें, शहर कायद एक बार फिर जल्जले से लरज उठा। कराची में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले की गहराई 40 किलोमीटर जेर जमीन थी। मरकज मलिर के जनूब मशरक में 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में भी 3.8 शिद्दत का जल्जला आया। जल्जला पैबा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज तुरबत से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था, जबकि जल्जले की गहराई 34 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। आगे बढ़े खबर शामिल करें सियालकोट से, जहाँ पर सियालकोट के इलाके मोहल्ला हयातापुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जबकि स्विमिंग पूल में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें सियालकोट से, जहाँ पर सियालकोट के इलाके मोहल्ला हयातपुरा में अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, जहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाम बहक हो चुके हैं, जबकि हादसा अहमदाबाद रोड फ्रूट मंडी के करीब स्विमिंग पूल में पेश आया। जाम बहक बच्चों की शनाख्त 9 साला मोहम्मद हुसैन और 10 साला मोहम्मद हन्नान के नाम से हो गई है, जबकि पुलिस के मुताबिक स्विमिंग पूल का मालिक मौके से फरार हो गया। इलाका मकीनों और वालिदैन ने DPO फैसल शहजाद से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गैर कानूनी स्विमिंग पूल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। नबील नेमत से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नबील नेमत, क्या तफसीलात है, बताइएगा। नबील नेमत, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि सियालकोट के इलाके में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बताएं कि सियालकोट के इलाके मोहल्ला हयातापुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। हादसा अहमदाबाद रोड के फ्रूट मंडी के करीब स्विमिंग पूल में पेश आया। जाम बहक बच्चों की शनाख्त 9 साला मोहम्मद हुसैन और 10 साला मोहम्मद हनान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक स्विमिंग पूल का मालिक मौके से फरार हो गया। इलाका मकीनों और वालिदैन ने DPO फैसला शहजाद से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गैर कानूनी स्विमिंग पूल्स के खिलाफ क्रैकडाउन की अपील की है। इस हवाले से अब मजीद तफसीलात जान लेते हैं नबील नेमत से। उन्होंने अभी दोबारा ज्वाइन किया है। नबील नेमत, क्या तफसीलात हैं, वाकया कैसे पेश आया, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
جی بالکل، سیالکوٹ کے علاقہ محلہ خیات پورہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے ڈوب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حادثہ ایمن آباد روڈ فروٹ منڈی کے قریب سوئمنگ پول میں پیش آیا ہے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت محمد حسنین 9 سالہ اور محمد حنان 10 سالہ سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق سوئمنگ پول کا مالک موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں اور والدین کا ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد سے کارروائی کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے غیر قانونی سوئمنگ پول کے خلاف کریک ڈاؤن کی اپیل کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، نبیل نعمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ گرکی ٹرسٹ ٹیچنگ اسپتال لاہور میں ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور ان کے علاج بارے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں ریڑھ کی ہڈی کے عالمی شہرت یافتہ ماہرین پروفیسر میکس ایبی اور پروفیسر مائیکل پال گریجویٹ نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن پاکستان کے ڈاکٹر مسعود گوندل، پروفیسر شعیب شفیع اور پروفیسر عامر زمان، پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز، چیئرمین گرکی ٹرسٹ ٹیچنگ اسپتال شعبہ آرتھوپیڈک گرکی اسپتال کے ڈاکٹرز نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ اداکار نسیم وکی کی خصوصی دعوت پر بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کمیٹی کے وفد کا لاہور کے مقامی تھیٹر کا دورہ، فنکاروں سے ملاقات کی اور نسیم وکی کے تحریر اور ہدایات میں بننے والا ڈرامہ بکرا ناچ نچاوے دیکھا، جبکہ رائٹر اور ڈائریکٹر نسیم وکی، فہد آوان اور حامد رنگیلا امجد رانا نے وفد کا استقبال کیا۔ ہمارا تو پیغام محبت ہے اور بھائی چارہ ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس میں کوئی ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ہر کسی کو حق حاصل ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ ہم دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ آؤ اصلاح کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، اور اس میں اگر کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا جی کہ طوفان کے تھپیڑوں میں ہنس کے دوست کو مسلسل بہتا جا، میں اپنی کہانی کہتا ہوں تو اپنا فسانہ کہتا جا، اور خلوص کے بدلے جتنی بھی ملتی ہے ملامت سہتا جا، جو جھوٹ لگے وہ لب پہ نہ لا، جو ٹھیک لگے وہ کہتا جا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔